حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، فقال للغلام، تو حضور نے اس غلام سے، اس بیٹے سے، اس لڑکے سے پوچھا کہ من ھذا، کون ہے یہ؟ فقال ابی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹا سنو، جب بھی کبھی باپ کے ساتھ چلنا ہو نا، فلا تمشی امامہ، کبھی بھی چلتے وقت اپنے ابا جی کے آگے نہیں چلنا، یعنی اس طرح نہ ہو کہ تمہاری پیٹھ تمہارے باپ کو ہو۔ ہمیشہ جب باپ کے ساتھ کہیں جانے کا اتفاق ہو تو ابا جی کے پیچھے پیچھے چلنا، ابا جی سے آگے بولیے گا، ابا جی سے آگے نہیں چلنا، پہلی نصیحت۔ اور دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، فرمایا بیٹا کبھی اس طرح نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ابا جی کو گالی دی جائے، یعنی تم کسی کے باپ کو گالی دو، وہ بدلے میں تمہارے باپ کو گالی دے۔ اس طرح کا موقع تمہاری وجہ سے نہیں آنا چاہیے کہ تم کسی کو برا کہو تو وہ بدلے میں تمہارے ابا جی کو برا کہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم کبھی کسی کو گالی نہ دینا، کبھی کسی کو برا نہ کہنا، ورنہ تم اگر کسی کے باپ کو برا کہو گے وہ تمہارے باپ کو برا، تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب اس حدیث کا محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے، کبھی باپ کو اتنا غصہ نہ دلوا دینا کہ تمہاری حرکتیں اس طرح کی ہوں، تمہارے کام اس طرح کے ہوں، تو تمہاری حرکتوں سے باپ کو غصہ آئے اور تمہارا باپ تمہیں برا بھلا کہے، کبھی اس طرح کا موقع بھی نہ آنے دینا۔ یعنی یہ موقع بھی نہ آئے کہ تم کسی کے باپ کو برا کہو اور وہ تمہارے باپ کو برا کہے، اس طرح کا بھی موقع تمہاری وجہ سے نہیں آنا چاہیے۔ اور اس طرح کا وقت بھی نہ آئے کہ تم اس طرح کے کام کرو، اس طرح کی حرکتیں کرو کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے ابا جی کو غصہ آئے اور وہ تمہیں برا بھلا کہیں۔ فرمایا اس طرح کا موقع نہ آنے دینا۔ اور تیسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اگر کہیں اکٹھے کسی جگہ جاتے ہو، باپ کے ساتھ تمہارا جانا ہوتا ہے تو ابا جی کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہ جانا۔ یہ نہ ہو کہ باپ ابھی کھڑا ہے اور تم پھٹافٹ بیٹھ جاؤ، ابا جی کے بیٹھنے کے بعد بیٹھنا، ابا جی سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں۔ وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، اور فرمایا کبھی اپنے ابا جی کا نام لے کے نہ بلانا۔ اب یہ غور کرنا بیٹا، یہ اور یہ مطلقاً ہے، یہ نہیں کہ ابا جی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں تو پھر یہ ادب کرنا، محدث ہوں، مفسر ہوں، کوئی عالم دین ہو، یا ابا جی حافظ قرآن ہو تو پھر ادب کرنا نہیں۔ اگرچہ ابا جی مزدوری کرتے ہیں، اگرچہ ابا جی سائیکل پہ پھیری کرتے ہیں، اگرچہ ابا جی ریڑھی لگاتے ہیں، اگرچہ مستری کے پیچھے دیہڑی کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں، عام سے انسان ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن تمہارے لیے چونکہ تم ان کے بیٹے ہو، تم ان کی بیٹیاں ہو، تمہارا یہ حق ہے کہ ان کا ادب کرو۔ اور ادب یہ ہے کہ کبھی ان کا نام لے کے بلانا نہیں، ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں، اور جب چلنا ہو تو ابا جی کے آگے چلنا نہیں۔ کبھی اس طرح کا موقع نہ دینا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والدین کو، بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بیٹا یہ بات پلے باندھ کے جائیے گا، ہمیشہ با ادب با نصیب ہوتے ہیں، بے ادب بے نصیب ہوتے ہیں۔ بڑے ہیوی ذہن والے جو بچے ہیں نا، جن کے حافظے بڑے ہی مضبوط ہیں، کتاب دیکھ کے جن کو سبق یاد ہو جاتا ہے، اگر وہ امی ابو کی دعائیں لینے میں ناکام ہے، استاد کا، ماں باپ کا ادب کرنے میں ناکام ہے، زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ جن کو کتاب دیکھتے ہی سبق یاد ہو جاتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے کہ جو اپنے ادارے کا، اسکول کا بھی ادب، کتابوں کا بھی ادب، اساتذہ کا بھی ادب، والدین کا بھی ادب۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے ادب ادب کیا کریں، اساتذہ کا ادب کریں، اپنے والدین کا ادب کریں۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بعد ادب دے منزل اتے پہنچ دا کوئی کوئی۔ جو پہنچا ہے وہ ادب سے ہی پہنچا ہے۔ ادب اعلیٰ کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ ایک سیڑھی ہے، تو اس سیڑھی پہ پاؤں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ چڑھ جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ بس آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے، اپنے والدین کا
ادب کریں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ ہی داء پہ لگایا ہوتا ہے. ماں یا باپ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو سکھی دیکھنے کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سارے غم لے لیتے ہیں. ماں باپ اولاد کو, اپنی بیٹی کو, بیٹے کو خوش کرنے کے لیے سینکڑوں غم اپنے سینے میں انہوں نے پالے ہوتے ہیں, اور ایسے غم وہ بتاتے بھی نہیں. کسی رائٹر نے بڑا ہی خوب لکھا تھا کہ کسی کی ماں نا ہسپتال میں تھی, زندگی موت کی کشمکش میں, اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی. اب غور کرنا کتنا پیار ہوتا ہے ماں کو یا باپ کو اپنے بچوں سے. ماں ہسپتال میں, سرکاری ہسپتال میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے, سانپ نے ڈس لیا تھا, اب وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے, لیکن اس وقت بھی کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہے, چند لمحے اس کے پاس باقی ہیں, ڈاکٹر کو اشارہ کر کے بلاتی ہے. ڈاکٹر قریب آیا, کان قریب لگایا تو ماں کہنے لگی, بیٹا میرے پتر دی جیب وچ پیسے تھوڑے ہوندے, کمائی تھوڑی ہے بیٹے کی, تو اس طرح کرنا, مجھے کوئی سستا سا ٹیکہ لگا دینا, میرے بیٹے کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. یعنی اسے اپنی زندگی کی فکر نہیں, دنیا سے جا رہی ہے, اس وقت بھی فکر ہے تو کس کی؟ بیٹے کی. وہ علی سینا کہتے ہیں مجھے اندازہ اس وقت ہوا ماں کی محبت کا کہ جب ہم گھر کے اندر 5 افراد تھے, یعنی گھر کے جو لوگ ہیں نا وہ 5 تھے, اور گھر میں سیب صرف 4 ہی تھے. سیب کتنے تھے؟ 4. لوگ کتنے تھے؟ 5. وہ علی سینا کہتے ہیں مجھے ماں کی محبت کا اندازہ ہوا, لوگ ہم 5 تھے, افراد 5 تھے, سیب 4 تھے. تو اس وقت میری ماں نے کہا تھا, بیٹا یہ تم آپس میں بانٹ کے کھا لو, مجھے تو سیب پسند ہی نہیں ہے. دل تو کرتا ہے نا بیٹا سب کا کھانے. اپنی خوشیاں بھی اپنی اولاد پہ وارنا چاہتی ہے. تو بس آخری گزارش یہی کروں گا, جب ان کو آپ کا اتنا خیال ہوتا ہے نا, آپ بھی تھوڑا تھوڑا خیال رکھا کریں. یہ بات بچے نا بلا وجہ بڑی ساری فرمائشیں ہوتی ہیں, اب مجھے وردی نہیں چاہیے, اب جوتے نہیں چاہیے, اب کسی بچے کو دیکھ لیا کہ اس نے وہ بلا لے لیا تو امی جی مجھے بلا لے کے دیں. یعنی دیکھنا نہیں کہ ہماری آمدنی کتنی ہے, ابا جی کی کماتے کتنا ہے. تو یہ بلا وجہ کی جو فرمائشیں ہیں یہ بعض اوقات ان کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتی ہیں. تو دوسرے بچوں کو دیکھ کے اپنی فرمائشوں کا نہ بڑھایا کریں کہ ایک کو دیکھا کہ اس نے نیا سوٹ سلوایا تو میں نے بھی سلوانا ہی سلوانا ہے, اس نے بلا لیا تو میں نے بھی لینا ہی لینا ہے. اب کسی بچے نے سائیکل لے لیا تو اب میں بھی ابا جی سے فرمائش کروں, ابا جی مجھے بھی سائیکل لے کے ہی دیں. کسی نے موٹر سائیکل لیا تو میں بھی کہوں مجھے. اپنے گھر کو دیکھیں, ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. پھٹے پرانے پہن لیں, جوتا پرانا پہن لیں, کم کھا لیں, لیکن ماں باپ کو تنگ